السلام عليكم. فهمنا عليه. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. جیسا کہ ہمیں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس عید کا اور حج کا
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں سے تعلق ہے۔ اس عید کا تعلق ہے اس دور سے جب آدم کی اولاد میں جہاں ذاتی قربانی کے اعلیٰ معیار قائم ہوئے، وہاں اپنے اہل کی قربانی کا نیا دور بھی شروع ہوا۔ ذاتی قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دی پہلی دفعہ جب توحید کے قیام کے لیے بتوں کو توڑ کر اپنوں کی مخالفت لے کر اور پھر آگ میں بھی ڈالے گئے، یہ قربانی اس وقت کی۔ گو خدا تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اپنے اہل کی قربانی، اپنے بچے کو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر کی آپ نے۔ اسی طرح بچے نے اپنی قربانی کی۔ یہ قربانی ذبح کرنے کے لیے تیار ہونے کی صورت میں بھی تھی اور اپنے سے علیحدہ کرنے کی صورت میں بھی تھی، لیکن یہ ذبح کرنا یا ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا شاید اس زمانے کے لیے ایسی بڑی قربانی نہ ہو جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ اس زمانے میں انسانی جان کو قربان کرنے کا رواج تھا۔ لیکن اس قربانی کا معیار بلند ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 90 سال کی عمر میں تقریباً اولاد ملتی ہے اور اس اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بچے کو ایک بے آب ہو گیا جگہ پہ آپ چھوڑ آتے ہیں، تو یہ اپنے اہل کی قربانی کا بڑا اونچا مقام ہے، کیونکہ ایسی جگہ جہاں نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ پینے کو کچھ ہو، جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہو، ایسے میں بیوی بچے کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں اور یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ لیکن یہ قربانی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ قربانی تو ابتدا تھی اس قربانی کی جس کی انتہا ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ میں انسان کو کس حد تک اعلیٰ معیاروں پر قائم کر سکتا ہوں قربانی کے۔ بس یہ انتہا ہوئی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ انتہا ہوئی انسان کامل کے ذریعے سے، جس کے نمونے اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے نظارے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بے شک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک کامل اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کے انتہائی اونچے مقام ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات گزرے اور جن امتحانوں سے انہیں گزرنا پڑا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید اور نصرت فرمائی، اس کے بلند نمونے اور زیادہ وسعت کے ساتھ نمونے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ محقق امر ہے کہ ہمارے سید و مولا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خو اور طبیعت پر آئے تھے۔ مثلاً جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید سے محبت کر کے اپنے تئیں آگ میں ڈال دیا اور پھر قلنا یا نارکونی بردوں و سلامہ کی آواز سے صاف بچ گئے، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں توحید کے پیار سے اس فتنہ کی آگ میں ڈال دیا جو جناب کے باعث کے بعد تمام قوموں میں گویا تمام دنیا میں بھڑک اٹھی تھی، اور پھر آواز واللہ یعصمک کا من الناس سے جو خدا کی آواز تھی اس آگ سے صاف بچائے گئے۔ ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، جس طرح حضرت ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا، اور جس طرح حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے بانی تھے، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف تمام دنیا کو جھکانے والے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی طرف جھکنے کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کو پورا کیا۔ آپ نے خدا کے فضل اور کرم پر ایسا توکل کیا کہ ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کرنا جناب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے تھے جن میں توحید کا نام و نشان نہ تھا اور کوئی کتاب نہ تھی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں پیدا ہوئے جو جاہلیت میں غرق تھی اور کوئی ربانی کتاب ان کو نہیں پہنچی تھی، اور ایک یہ مشابہت ہے کہ خدا نے ابراہیم کے دل کو خوب دھویا اور صاف کیا تھا، یہاں تک کہ خیشوں اور اقارب سے بھی خدا کے لیے بیزار ہو گیا، اور دنیا میں بجز خدا کے اس کا کوئی بھی نہ رہا۔ ایسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعات گزرے، اور باوجود کہ مکے میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شعبہ قرابت نہ تھا، یعنی کہ جہاں رشتہ داری نہ تھی، مگر خالص خدا کی طرف بلانے سے سب کے سب دشمن ہو گئے، اور بجز خدا کے ایک بھی ساتھ نہ رہا۔ پھر خدا نے جس طرح ابراہیم کو اکیلا پا کر اس قدر اولاد دی جو آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہو گئی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کر بے شمار عنایت کی، اور وہ صحابہ آپ کی رفاقت میں دیے جو نجوم و سماء کی طرح نہ صرف کثیر تھے بلکہ ان کے دل توحید کی روشنی سے چمک اٹھے تھے۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشرکین نے آگ جلائی، جیسا کہ مثال دی سامنے بھی، اور اس میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بارش بھیجی اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بچ گئے۔ مشرکین کیونکہ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آگ بھڑکانے کے بعد فوراً ہی بادلوں نے آ کر بارش برسا دی اور اسے ٹھنڈا کر دیا، تو انہوں نے وہم میں مبتلا ہو کر کہ شاید یہی خدا کی مرضی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ لیکن مکے والوں نے ناکامیاں دیکھنے کے باوجود لڑائی کی آگ 10 سال تک بھڑکائی، لیکن ناکام رہے۔ وہی لڑائیاں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلانے کے لیے کی گئی تھی، آپ کو ختم کرنے کے لیے کی گئی تھی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اور کامیابی کا موجب ہوئی۔
حضرت مسیح علیہ السلام واللہ یعصمک من الناس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، یعنی خدا تجھ کو لوگوں سے بچائے گا۔ حالانکہ لوگوں نے طرح طرح کے دکھ دیے، وطن سے نکالا، دانت شہید کیے، انگلی کو زخمی کیا اور کئی زخم تلوار کے پیشانی پر لگائے۔ سو در حقیقت اس پیشگوئی میں بھی اعتراض کا محل نہیں، کیونکہ کفار کے حملوں کی علت غائی بنیادی مقصد ان کا اور اصل مقصود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنا یا دانت کا شہید کرنا نہ تھا، بلکہ قتل کرنا مقصود تھا۔ قتل کرنا مقصود بالذات تھا۔ سو کفار کے اصل ارادے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے محفوظ رکھا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے اور قرآن شریف کی صداقت کا ثبوت ہے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ پیشگوئی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور پہلی کتابوں میں بھی یہ پیشگوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ہاتھ سے قتل نہ ہوگا۔ بس ابراہیم علیہ السلام کو وقتی طور پر آگ میں ڈالا گیا اور آگ بجھنے سے شگون لیتے ہوئے ان مشرکین نے دوبارہ آگ نہیں بھڑکائی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سالوں آگ بھڑکائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ تم کوشش کر کے دیکھ لو، کامیاب نہیں ہوگے، اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ بس ایک چیلنج کے سامنے ہوتے ہوئے اس کا توڑ نہ کر سکنا چیلنج کرنے والے کی اصل کامیابی ہوتی ہے، اور اس سے اس پیشگوئی کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو اپنے خاندان یا قوم نے بھڑکائی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکائی جانے والی آگ تو تمام قوموں اور اس وقت جہاں بھی دنیا میں آپ کو پیغام پہنچا وہاں بھڑکائی گئی، بلکہ آج تک یہ آگ آپ کے خلاف بھڑکائی جا رہی ہے، اور مقصد اس آگ کے بھڑکانے کا کسی نہ کسی طرح آپ کے نام کو بدنام کرنا ہے، کسی طریقے سے اسلام کو بھی دوسرے مذاہب کی طرح نام نہاد مذہب بنانا ہے، یا وہ مذہب بنانا ہے جو اپنی اصلیت میں نہیں ہے یا اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور چیلنج ہے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں غالب کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید کے قیام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اپنے جذبات کی بھی اور اپنے بیوی اور بیٹے کی بھی، اور انہیں مکے میں لا بسایا جہاں نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو، لیکن خدا تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑنا اس لیے ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ کے پہلے گھر کی پھر انہی بنیادوں پر تعمیر ہو جس کے نشان مٹ چکے تھے، تاکہ پھر توحید دنیا میں پھیلے، جیسا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا
اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائم علم رکھنے والا ہے۔ پھر آگے یہ دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب ہمیں 2 فرمانبردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ بس ان کی دعا نے قبولیت کا درجہ پایا، ذریت میں سے بہت سے فرمانبردار پیدا ہوئے، ایسے فرمانبردار جنہوں نے پھر ذریت میں انتہائی معراج پر پہنچنے والے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت اور قربانیوں کے طریق سیکھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد بیعت نبھایا اور توحید کے قیام اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہ کی، جنہوں نے خدائے واحد کی پرستش اور عبادت کے لیے راتوں کی نیندوں کی پرواہ نہ کی اور اپنا خاص تعلق خدا تعالیٰ سے جوڑا، لیکن یہ عبادتوں اور توحید کے قیام کے لیے تڑپ تو انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ یہ انقلاب تو ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور دعاؤں سے آیا تھا کہ وہ باخدا انسان بن گئے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور دعاؤں نے جہاں ان جاہلوں کو باخدا انسان بنایا، وہاں خانہ کعبہ جو آپ کی بعثت سے پہلے توحید کے بجائے شرک کی آماجگاہ بن چکا تھا اور سینکڑوں بت اس میں تھے، اسے بتوں سے پاک کیا اور جعل حق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بس حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل نے بھاگنا ہی ہے کا نعرہ لگاتے ہوئے، اس کا اعلان کرتے ہوئے، ایک ایک بت کو پاش پاش کر کے خانہ کعبہ کو دائمی توحید کا مرکز آپ نے بنا دیا۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم نے ذات کی اور اہل کی قربانی کر کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر کے توحید کے قیام کا مرکز بنا دیا اور تمام دنیا کو خانہ کعبہ کی طرف جھکانے والا بنا دیا، اور بہت بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے دیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کی بنیاد ڈالی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کو پورا کیا، اور ہمیشہ کے لیے یہی اب توحید کا نشان ہے۔ بس بنیادیں استوار کرنے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، تاکہ توحید کا قیام ہو۔ تو اس کی انتہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی، اور اب تا قیامت اس نے توحید کا مرکز رہنا انشاءاللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، کروڑوں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورا کیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک مشترک بات حضرت ابراہیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں توحید کا نام و نشان نہ تھا اور کوئی کتاب نہ تھی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے اس کی جہالت کی بھی انتہا تھی، وہاں بھی توحید کا نشان نہیں تھا، کوئی ربانی کتاب ان تک نہیں پہنچی تھی۔ لیکن جب کامل اور مکمل کتاب، جب آخری شرعی کتاب، جب تا قیامت جاری رہنے والی اور سب مضامین پر حاوی کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں اتاری، تو آپ کی قوت قدسی سے انہی جانوروں والی خصلت رکھنے والے جاہل اجڑ لوگوں میں سے اجڑ لوگ جو تھے وہ انسان بنے، پھر تعلیم یافتہ انسان بنے، پھر باخدا انسان بنے، اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتے ہوئے، اس کتاب سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے، آپ سے علم و حکمت سیکھتے ہوئے، علم و معرفت میں عبور حاصل کرتے ہوئے، توحید کے علمبردار بنتے ہوئے دنیا کے رہنما بن گئے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اس کا ذکر فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اس نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلیں، جو کہ ان کی طرح اور ان میں سے ہی ہیں۔ بس مسلمانوں کا فرض ہے کہ آپ کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے اپنی روحانیت کو بلند کریں، امن اور سلامتی پھیلائیں، حکمت کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ مگر افسوس ہے کہ آج اس تعلیم کو مسلمانوں کی اکثریت نے بھلا دیا اور اس وقت رہنمائی سے محروم ہیں۔ نہ آپ سیکھ رہے ہیں اس سے کچھ، نہ آگے رہنمائی کر سکتے ہیں، اور دوبارہ گمراہی میں چلے گئے ہیں باوجود تعلیم کامل ہونے کے اور موجود ہونے کے۔ لیکن کیونکہ کتاب کی علم و حکمت کی باتوں کا اور توحید کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ اور توحید کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور جس نے تا قیامت پورے ہوتے رہنا ہے، اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ساتوں کو بھیجا، جنہوں نے پھر ایک جماعت قائم کر کے
اس سے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے ایک عہد لیا ہے۔ بس ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے سورہ جمعہ میں آخرین پر ڈالی گئی اس ذمہ داری پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کے احسان کی قدر کرے، اپنے عہد بیعت کو نبھانے کی حت المقدور کوشش کرے، اور ان لوگوں میں شامل ہو جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے مقصد کو جاننے والا اور اسے پورے کرنے والا ہو، ان لوگوں میں شامل ہو جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا ہو، ان لوگوں میں شامل ہو جو توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کرنے والا ہو، ان لوگوں میں شامل ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ اگر اس طرف ہم توجہ کریں گے تبھی ہم آخرین کی اس فوج میں شامل ہوں گے جنہوں نے توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا ہے اور دنیا کو خانہ کعبہ کی طرف جھکنے والا بنانا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف جھکنے والا بنانے کے لیے پہلے خود اس کی طرف جھکنے کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بلند کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ امن اور سلامتی کا گھر ہے، تو اپنے ہر عمل سے اگر اس گھر کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اپنے ہر عمل سے امن اور سلامتی پھیلانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں محبت اور پیار کو بڑھانے کے لیے اپنے اندر کے تکبر کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ پس تربیت کے ہر پہلو پر جب ہماری نظر ہوگی، جب نفس کو پاک کرنے کی طرف توجہ ہوگی، تبھی ہم اپنی عملی حالتوں کی بہتری سے تبلیغ کے کام بھی کر سکیں گے اور دنیا کو خانہ کعبہ کی طرف جھکنے والا بھی بنا سکیں گے، ورنہ خانہ کعبہ کی طرف ظاہری منہ پھیرنا اور اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ حج اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پش ڈال کر کیے جاتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب تک کہ حقیقی عبادتوں کے معیار قائم نہیں ہوتے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر صرف ظاہری چیزوں پر ہی اکتفا کرنا ہوتا تو مسیح موعود کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر آخرین کے بارے میں خوشخبری دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہری کام، بکروں کی قربانی اور حج اور بظاہر نمازوں کی ادائیگی تو دوسرے مسلمان بھی کر ہی رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی عمومی حالت انحطاط کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی مثالیں ظلم پھیلانے والوں کے طور پر دی جا رہی ہیں۔ غیر مسلموں کو اسلام پر اعتراض کی جرأت اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ گو مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی تعمیر کے مقصد کو بھول رہے ہیں۔ خانہ کعبہ تو سلامتی اور امن کی نشانی کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن آج مسلمان ہی کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کل عرب ممالک میں عید تھی، تو عید کے دن بھی ایک فرقہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو بموں سے اڑا رہا تھا۔ دونوں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ بس جب ہم ایسی حرکتیں دیکھتے ہیں تو پھر ہر احمدی کی توجہ پہلے سے بڑھ کر اس طرف ہونی چاہیے کہ اس نے
اس عید سے کیا سبق حاصل کرنا؟ اس نے صرف بکرے صرف گوشت کھانے کے لیے قربان نہیں کرنے، بلکہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی روح کیا تھی، وہ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے تھے۔ بس ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی حکومت کو اپنے پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بات کا عہد ہم نے اپنے عہد بیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی کیا ہے۔ اس پر عمل ہی ہمیں کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کرنے والا بنائے گا، تبھی ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکیں گے جن کے دلوں کو خدا تعالیٰ نے دھویا۔ اپنے دلوں کو دھلوانے کے لیے پہلے ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے، تبھی ہم میں اور غیر میں ایک فرق نظر آئے گا۔ دین کی خاطر بعض اوقات اپنوں سے تعلقات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، رشتہ داریوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دینی پڑی، لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر یہ قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مکے کے ہر گھر میں آپ کا رشتہ اور تعلق تھا، لیکن آپ کے دعوے کے بعد، آپ کے توحید کے قیام کے اعلان کے بعد سب نے آپ سے تعلق توڑا اور کسی رشتے کا پاس نہ کیا۔ کون سا ظلم تھا جو آپ پر روا نہ رکھا گیا ہو؟ لیکن آپ نے یہی اعلان فرمایا کہ توحید کے قیام سے میں کبھی نہیں ہٹ سکتا، چاہے تم جتنا بھی مجھے لالچ دے دو، میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو، تب بھی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقصد کے لیے قربانی کرتا چلا جاؤں گا اور خدا تعالیٰ کے پیغام کو پھیلاتا چلا جاؤں گا۔ بے شک خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، پتھر ہیں، لیکن اس گھر کا بہت اونچا مقام ہے، کیونکہ یہ توحید کے قیام کی نشانی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے یہ اعلیٰ معیار قائم کیے تو آپ کے صحابہ بھی اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے نہ صرف ہر قربانی کے لیے تیار ہوئے بلکہ بے دریغ قربانیاں دیں۔ بس ہم جو آخرین میں شمار ہوتے ہیں ہمیں بھی ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے ہر رشتے کو ثانوی حیثیت دینی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور احسان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پر کہ وہ آپ کو ایسے جانثار عطا فرماتا رہتا ہے جو ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نئے آنے والے بھی اس قربانی کا مزہ چکھتے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی استاد الفضل میں ایک احمدی عرب کا واقعہ بیت کا بیان ہو رہا تھا کہ احمدیت کی وجہ سے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا، قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑیں، نوکری سے فارغ کر دیا گیا، فوج میں تھا وہاں کورٹ مارشل ہوا، سختیاں کی گئیں، ماں ناراض ہو گئی، لیکن پھر بھی ایمان پر قائم رہا۔ اور ایسی مثالیں 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں ہیں مختلف دنیا میں پھیلے ہوئے لوگوں کی۔ بس جب تک ہم قربانیوں کے ان معیاروں پر قائم رہیں گے تو صحیح معنوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کو نبھاتے رہیں گے۔ حقیقی عیدیں ان قربانیوں کو زندہ رکھنے سے ہی منائی جا سکتی ہیں۔ بس یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی نسلوں کو بھی ان حقیقی عیدوں کا ادراک پیدا کروائیں، ان کی اس نہج پر تربیت کریں کہ وہ بھی
ذاتی اور اہلی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ورنہ اگر یہ قربانیوں کی اہمیت کا تسلسل ہم نے اپنی اولادوں میں قائم نہ رکھا، اگر ہم خود اس کی اہمیت کو بھول گئے تو پھر انعامات سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خاندان اور عزیزوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا تو کیا آپ اکیلے رہ گئے؟ نہیں، بلکہ آپ کو اس قدر اولاد دی جو آسمان کے ستاروں کی طرح شمار ہو گئی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اکیلے رہ گئے؟ نہیں، بلکہ آپ کو وہ مخلص اور فدائی اور ہر قربانی کے لیے تیار صحابہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جو آسمان کے ستاروں کی طرح نہ صرف بڑی تعداد میں تھے، بڑی کثرت میں تھے، بلکہ ان کے دل توحید کی روشنی سے ایسے چمک رہے تھے کہ دنیا کے ایک حصے نے بھی ان کی روشنی سے فیض پایا۔ جہاں جہاں وہ پہنچے اس روشنی کو پھیلاتے چلے گئے۔ بس آج ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ اس مقصد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کی اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے تیار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کیا تھا، تبھی تو وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم دمبا ذبح کر دو۔ اب دمبا تو انسان کی جان کا بدل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی قیمتی چیز تھی جو ان کے بیٹے کے متبادل تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو دمبا ایک معمولی چیز تھی، کیونکہ ان کے پاس تو جانوروں کے ریوڑ تھے، کافی دولت مند تھے۔ جو شخص مہمانوں کے آنے پر فوراً ایک بچڑا ذبح کر سکتے ہیں، اس کے لیے بچڑا ذبح کر سکتے ہیں، اس کے لیے دمبا ذبح کرنا تو معمولی چیز ہے۔ بس اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں دمبے نہ بنیں، اپنے نفس کے دمبوں کو ذبح کریں۔ صرف دنیاوی لحاظ سے ہم اولاد کی تربیت نہ کریں، صرف ان کے کھلانے پلانے کا خیال نہ رکھیں، صحت مند نہ ان کو بنائیں، بلکہ ان میں انسانیت پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ ان کی ایسے ہی توجہ نہ کریں، اتنا پیار اور لاڈ نہ کریں کہ وہ صرف اپنی ذات تک ہی محدود ہو جائیں، ان میں انسانیت نہ رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توجہ نہ رہے، وہ اپنے مقصد پیدائش کو نہ پہچانے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو دمبے کی ذبح کرنے کو کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ اپنی اولاد میں سے دمبا پن ختم کرو گے تو وہ انعامات کی وارث بنے گی، اور جب تک یہ ختم رہے گا وارث بنتی چلی جائے گی، اور نبوت ان میں قائم رہے گی۔ بس اس نقطے کو ہم میں سے ہر ایک کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی صرف دنیاوی صحت کی طرف اور بہتری کی طرف ہم توجہ نہ رکھیں کہ اس سے ہمیں دنیاوی فائدے ہوں گے، بلکہ ان کی تربیت، ان کو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا فہم و ادراک دلانا، ان کے اخلاق حسنہ میں ترقی کرنے کی توجہ دلانا، ان میں توحید کے قیام کے لیے، ہر قربانی کے لیے تیار ہونے پر توجہ پیدا کرنا، اور یہ ضروری چیزیں ہیں جو ہماری ذمہ داری، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم خود بھی ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور جب یہ ہوگا تو ہم آخرین کی اس جماعت میں شامل ہونے والے ہوں گے جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنا ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی عیدوں کو منانا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی
ابراہیم کہا ہے، اور آپ کو بھی کثرت سے جماعت کے پھیلنے کی خوشخبری دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اریحو کا ولا اجیحو کا وہ اخرجو من کا قوما، یعنی میں تجھے آرام دوں گا اور تیرا نام نہیں مٹاؤں گا اور تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی دل میں ایک تفہیم ہوئی جس کا مطلب یہ تھا جیسا کہ میں نے ابراہیم کو قوم بنایا، پس اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگ کثرت سے عطا فرمائے گا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرح قربانیوں کو بھی یاد رکھیں گے اور توحید پر قائم رہنے والے ہوں گے، توحید کو پھیلانے والے بھی ہوں گے، اور اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ بھی نہیں کریں گے، اپنے نفس کو دمبا بنانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف ان کی توجہ ہوگی۔ صرف اور صرف دنیا ان کا مقصد نہیں ہوگا، یا اس کا دنیا کا کمانا ان کا مقصد نہیں ہوگا، بلکہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں گے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا ہوگی، دعا میں دین کی خاطر مشکلات میں گرفتار لوگوں کے لیے دعا کریں، اسیران راہ مولا کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ جان کی قربانی کرنے والوں کے لیے، شہداء کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی دین پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے ان کے دین پر قائم رہنے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے راضی ہو اور ہم سے وہ کام کروائے جو اس کی منشا ہے۔ مالی قربانی کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں، مسلمان امت کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل اور سمجھ دے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، ظلم و تعدی سے باز آنے والے ہوں، زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں، خانہ کعبہ جو توحید اور امن اور سلامتی کا نشان ہے اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، مسلمان لیڈر بھی اور مسلمان رعایا بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی خوبصورت تصویر دنیا کو دکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے خوبصورت پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں رہنے والا ہر شخص خدائے واحد کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ حج کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں، جو حادثہ ہوا ہے، اس میں سینکڑوں افراد اس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ کئی معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. دعا کر لیں. آمین. سب کو عید مبارک ہو. جمعہ کے دن عید کے ساتھ جو اجازت ہے جمعہ نہیں بھی پڑھا جاتا ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جمعہ ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.